السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ظہور امام مہدی سیریز کا قسط نمبر 24 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کیجیے، نہایت ہی قیمتی معلومات اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قسط کا عنوان ہے رمضان سے آغاز اور بھوک کا سال۔ متعدد آثار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دمدار یا شہاب ثاقب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہوگا، جو ایک بہت خوفناک دھماکے دار آواز کا سبب بنے گا، جس کے بعد شوال ذی القعدہ کے مہینوں میں قبائلی اختلافات اور لڑائیاں ہوں گی، جو ممکنہ طور پر سعودی عرب میں ہو سکتی ہے۔ پھر ذی الحجہ میں حجاج کو لوٹا اور قتل کیا جائے گا، اور محرم میں امام کی بیعت ہوگی۔ رمضان میں دھماکے کی آواز ہوگی، شوال میں شور و ہنگامہ ہوگا، ذی القعدہ میں قبائل لڑیں گے، اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور محرم میں آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ سنو، اللہ کی مخلوق میں منتخب بندہ فلاں ہے، ان کی بات سنیں اور اطاعت کرے۔ اس کی مزید تفصیل خود الفتن کی دوسری روایات سے یوں معلوم ہوتی ہے۔ ابتدائی نشانی رمضان میں ہوگی، جو آسمان میں نظر آئے گی۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ اگر تم وہ وقت پاؤ تو جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ غذائی ذخیرہ جمع کر لو۔ خود یہ کثیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں 70 سال سے رمضان میں اس ابتدائی نشانی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نشانی کے بعد غذا جمع کرنے کی تنبیہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نشانی کا سب سے زیادہ اثر زمین پر موجود نباتات کی زندگی پر ہوگا، اور ممکن ہے کہ ایک محدود عرصے کے لیے نباتاتی اشیاء ناپید ہو جائے۔ جب تم رمضان میں مشرق کی طرف آسمان میں آگ کا ستون دیکھ لو تو اپنے لیے غذائی اشیاء تیار رکھو، کیونکہ یہ بھوک کا سال ہے۔ اگر یہ تطبیق درست ہو کہ آسمان میں نظر آنے والا ستون دمدار یا شہاب ثاقب ہے، اور جس کی وجہ سے زمین پر ایک عرصے کے لیے نباتات کا خاتمہ ہو جائے گا، تو یہ بات دخان یعنی دھوئے پر بھی منطبق ہو سکتی ہے، جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یعنی اس عظیم الشان شہابیے کی وجہ سے زمین کی فضا گرد و غبار اور دھوئے سے بھر جائے گی، جس کے اثر سے سورج کی روشنی بھی زمین تک مکمل نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر نباتات کی زندگی پر پڑے گا، اور کم از کم 1 سال کا عرصہ زمین پر غذائی اشیاء کی شدید قلت ہوگی۔ واللہ اعلم۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں سال پہلے زمین میں اس مقام پر جہاں آج خلیج میکسیکو ہے اور ایک عظیم شہاب ثاقب گرا تھا، جس کی وجہ سے زمین سے ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ یہ شہاب 12 کلومیٹر چوڑا تھا، اور اس سے خوفناک سونامی وجود میں آیا تھا، جس نے وہاں پر ہر چیز کو ملیامٹ کر دیا تھا۔ اس پتھر نے 100 کلومیٹر تک 30 کلومیٹر گہرا گڑھا بنا دیا تھا۔ اس تصادم کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان اٹھا، جس نے زمین کو ڈانپ دیا اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے زمین پر طویل اور شدید موسم سرما شروع ہو گیا۔ اس دوران زمین پر تیزابی بارشیں بھی ہوتی رہی۔ ان تمام عوامل کے نتیجے میں زمین پر موجود 75% جاندار ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے دسمبر 2016 میں 30 جون کو شہاب ثاقب کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد انسانیت کو شہاب ثاقب کے بارے میں حقائق سے آگاہ کرنا اور ممکنہ مجموعی رد عمل کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچایا جا سکے۔ اس سے قبل امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے خبردار کیا تھا کہ ایپوفس نامی سیارچہ 30 اپریل 2029 کو زمین کے قریب گزرے گا۔ اسے زمین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ اس کا حجم برطانیہ کے 3 بڑے فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے۔ اگر یہ زمین سے ٹکراتا ہے تو زمین کی سطح پر بے تحاشا دھول اور دھواں پھیل جائے گا۔ یہ دھواں سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے روک دے گا،
سورج کے بغیر بہت سارے جانور اور پودے مر جائیں گے۔ 1 سال کے بعد ہی جب کچھ فضا صاف ہوگی تب بھی انسانوں کے کھانے کی اشیاء نہایت قلیل مقدار میں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان میں ایک تیز آواز آئے گی تب شوال میں جنگ کا شور یا شدید گرمی ہوگی، اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل میں امتیاز اور جدائی ظاہر ہوگی، اور ذی الحجہ کے مہینے میں خونریزی ہوگی، اور محرم کیا ہے؟ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ بہت دور ناممکن لوگوں میں قتل و غارت گری ہوگی۔ ہم نے پوچھا، یہ آواز کیسی ہوگی؟ فرمایا، یہ نصف رمضان میں جمعہ کی رات میں ہوگی۔ ایک ایسی دھماکے دار آواز ہوگی جو سونے والوں کو جگا دے گی اور کھڑے شخص کو بٹھائے گی اور جوان عورتوں کو اپنے پردوں سے نکال دے گی۔ یہ جمعے کی رات ہوگی اور ایسا سال ہوگا جس میں زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کو فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے دروازے اور روشن دان بند کر لو، اپنے آپ کو چادر وغیرہ سے ڈھانک لو، اپنے کان بھی بند کرو۔ پھر جب تم دھماکے دار آواز محسوس کر لو تو سجدہ کرتے ہوئے جھک جاؤ، سبحان القدوس ربنا القدس کہتے رہو، کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس تفصیلی روایات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس رمضان کی ابتدا جمعے کو ہوگی اور اس کی 15ویں تاریخ کو بھی جمعہ ہوگا۔ اس کی رات کو یا اگلے دن جمعے کی صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دھماکہ سنائی دے گا۔ فجر کے بعد کا وقت ممکن ہے مکہ و مدینہ یعنی سعودی عرب کے ٹائم زون کے لحاظ سے ہو۔ دوسری بات، اس روایت سے احتیاطی تدبیر بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دھماکے کی آواز سے پہلے ہی اپنے گھروں کے دروازے اور روشن دان بند کر لو، کان بھی بند کرو اور اپنے آپ کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دو۔ یہ احتیاطی تدبیر بھی بظاہر اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ دمدار یا شہاب ثاقب ہو سکتا ہے جو ایک دھماکے کے ساتھ زمین کی فضا میں داخل ہوگا۔ اسباب کی حد تک اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کے ساتھ اللہ کی تسبیح بھی مفید ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس رمضان کے بعد شوال میں جنگ کی شدت یا شور ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائلی اختلاف اور لڑائی ہوگی۔ بظاہر یہ لڑائی سعودی عرب میں السعود کے بیچ ہوگی جس کا تذکرہ امام مہدی اور السعود کے عنوان سے گزر چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دوران حاجیوں کا خون بہے گا اور جس کے بعد جلد ہی محرم کے مہینے میں حضرت امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ ہم جنس پرستی اور پتھروں کی بارش۔ شہاب ثاقب کا اس طرح گرنا پتھر کے چھوٹے بڑے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انسانوں پر برسائے جائے، بلکہ یہ پتھروں کی بارش ہوگی جس کا نشانہ پوری روئے زمین ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک چند اقوام کے سر آسمانی ستاروں کے ذریعے کچل نہ دیے جائیں، کیونکہ وہ قوم لوط کے عمل کو حلال سمجھتے ہوں گے۔ اگر اس وقت مغربی دنیا کی اخلاقی حالت کو دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ انہوں نے خواہشات کے لیے ہر وہ حد پار کر لی ہے جو انسانی فطرت کی طے کردہ ہے۔ زنا کی قانونی اجازت تو پہلے سے تھی اور اس کے اثرات وہاں رہنے والے یا وہاں کا علم رکھنے والا کوئی بھی شخص محسوس کر سکتا ہے۔ اب ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دیے جانے کے لیے تحریک چل رہی ہے اور متعدد ملک ایسے ہیں جہاں ہم جنس پرست شادیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ مسلم ممالک میں بھی اسے پھیلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسی بارش نہ برسے جس سے شہروں کے مٹی کے گارے کے گھر بچا نہیں سکیں گے، اور اس سے صرف بالوں کے بنے ہوئے گھر بچا سکیں گے۔ عموماً شہروں کے رہنے والے مٹی اور گارے سے اپنے گھر بناتے تھے، جبکہ دیہات کے لوگ اپنے گھر اون کے بالوں سے بناتے تھے۔ گھروں کی بناوٹ سے در حقیقت شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے، لیکن یہ بات تجربے اور عقل و قیاس کے خلاف ہے کہ شہروں کے پکے اور مضبوط گھر بھی اس بارش سے بچا نہیں پائیں گے، جبکہ دیہاتوں کے کمزور اور کچے گھر بھی محفوظ ہوں گے۔ تو یہ کس قسم کی بارش ہوگی؟
قرآن کریم میں قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کے لیے مطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بارش کو کہتے ہیں، حالانکہ ان پر پتھر نازل ہوئے تھے لیکن اس سے بارش کہا گیا، اور پتھر بھی وہ جو نشان زد تھے، یعنی وہ پتھر صرف انہی کو نشانہ بنا رہا تھے جنہیں نشانہ بنانا مقصود تھا، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ عذاب بھی پتھروں کا ہوگا جو بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے، اس کا نشانہ ہی شہری علاقے ہوں گے جبکہ دیہات اس بارش سے محفوظ رہیں گے۔ اس کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خدائی تفریق ہوگی کہ شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا جبکہ دیہاتوں کو بچایا جائے گا۔ شہر آج کے جدید تہذیب کے مراکز ہے جہاں ہر قسم کی خلاف فطرت حرکات کثرت سے ہوتی ہے، اس کے بنسبت دیہات اسلام و فطرت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اسی کو شاید دوسری احادیث میں کہا گیا کہ بارش کے باوجود قحط سالی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہوگا کہ تم پر بارش ہوگی اور خوب ہوگی لیکن زمین سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ عموماً قحط سالی بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایسا ہونا زمین کے کسی خطے میں ایک معمول کی بات ہے، لیکن بارش کے باوجود قحط کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یا تو یہ بارش پانی کی نہیں ہوگی بلکہ پتھروں کی ہوگی، جو ظاہر ہے نباتات کی افزائش کی بجائے تباہی کا ذریعہ بنے گی، یا پانی ہی کی بارش ہوگی لیکن دھوئے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکے گی، جس کا زرعی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا، بلکہ آج کل کے آبپاشی کے مصنوعی طریقے بھی فائدہ نہیں دیں گے اور یوں ایک عرصے تک قحط سالی ہوگی۔ دمدار ستارے کا زمین پر نازل ہونا اور دخان جیسے عظیم عذاب کا پھیل جانا، زمین میں بہت سی تبدیلیوں کا پھیل جانا زمین میں بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ لوگ ان تبدیلیوں کو بہت عجیب محسوس کریں گے، ایسے وقت میں انہیں اس بات کی کھوج ہوگی کہ کیا کسی روایت میں ان کا کوئی تذکرہ موجود ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ بغیر ذکر کیے نہیں چھوڑا ہے جو آخر زمانے میں پیش آنے والا ہو اور جس کا قیامت یا علامات قیامت سے کوئی تعلق ہو۔ دمدار ستارہ، دھواں اور اس قسم کی بہت سی نشانیاں جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی، اگرچہ اس قسم کی متعدد روایات ضعیف ہے لیکن جب خارجی صورتحال اس کی تصدیق کرے تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک ایسے کام نہ دیکھ لو جو تمہاری نظروں میں زیادہ سنگین ہوگے، اور تم ایک دوسرے کو اس بارے میں پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس کا کوئی ذکر کیا ہے، اور یہاں تک کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حولہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے ابن حولہ، جب تک دیکھو کہ خلافت بیت المقدس میں آ چکی ہے تب زلزلے، بڑی مصیبتیں اور عظیم الشان امور قریب آ چکے ہوں گے، اور قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی جتنا میرا یہاں تمہارے سر کے قریب ہے۔ دوستو، آج کا قصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قسط کل آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ سیریز کے تمام اقساط آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، والسلام۔